اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ایام فاطمیہ، جس کو ایام محسنیہ بھی کہتے ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہے، اور مخصوصاً ان ایام میں کوشش کریں گے کہ گفتگو جو ہے وہ تولا اور تبرہ کے عنوان سے کی جائے۔ اور تولا اور تبرہ جو کہ ظاہراً جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید یہ لوگ دوسرے لوگوں کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، یا یہ لوگ جو ہے کسی کو گالی گلوچ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کے دل آزاری کرنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کے سب چیزیں جو ہے یہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ جائیں، لیکن ایسا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم کسی طریقے سے بھی نہ لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، نہ کوئی فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کے مذہب کی اہانت کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کی دین پہ انگلی اٹھا کے ان کو للکارنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہمارے کوئی مقاصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ دوسرے مذاہب سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے لکم دینکم ولی الدین، آپ کا اپنا دین صحیح ہے، ہمارے لیے اپنا دین ٹھیک ہے۔ کسی کے دین کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اور اپنا جو دین ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کسی کے مخالفت نہیں کرنا چاہتے، کسی عنوان سے بھی کسی کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے اپنے مذہب میں جو چیزیں وارد ہوئی ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے توسط سے وارد ہوئی ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اہل بیت کے فرامین ہے وہ یقیناً رسول اللہ کے فرامین ہے، اور رسول اللہ کے فرامین وہی فرامین ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر وحی کے ذریعے سے نازل فرمائے۔ یہ وہی احکامات ہے اور وہی حکم ہے جس کو اہل بیت نے بیان فرمایا۔ تو اس میں سے جو ایک بحث ہے وہ ہے تولا اور تبرہ۔ یقیناً اگر کوئی شخص اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے تو یقیناً وہ شہادت حضرت صدیقت الطاہرہ سلام اللہ علیہ کا قائل ہوگا۔ یقیناً کوئی بھی شیعہ ہے، یعنی جمہور علماء شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دختر رسول اللہ، ان کی شہادت ہوئی ہے، اور صحابہ کے گروہ نے آپ علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کیا اور آگ لگا دی، اور یہاں تک کہ فرزند حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو شکم مادر میں شہید کر دیا۔ یہ ایک کلی ہمارے پاس ایک عقیدہ ہے، اور اسے ہم ہٹ نہیں سکتے، چونکہ ہمارے پاس ہماری کتابوں میں یہ ثابت ہے، اور ہر شخص کے جو بھی جس کا مذہب ہے اس کے اپنے مذہب کے نزدیک جو چیز ثابت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ہم دوسرے کے مذاہب کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے اس چیز پہ بحث کرنا چاہے تو ہم بخاری کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، اور ان کے صحائح ستہ میں بھی ہم اس جریان کو اور اس واقعے کو دکھا سکتے ہیں کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے یقیناً اس کے اشارے جو ہے وہ آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ اس شکل میں کہ جب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی آپ اس بات کو نہ چھیڑیں، اگر کوئی ہم سے بحث کرے تو ہم یقیناً جو ان کے اپنی کتابیں ہیں اس میں بھی اس واقعے کو دکھا سکتے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، البتہ وہاں پہ اشاروں کی شکل میں یہ سلسلہ ہوا ہے، اور علماء اہل تسنن جو کہ منصف علماء ہے وہ بھی قبول کرتے ہیں۔
ان میں سے بھی کچھ علماء نے قبول بھی کر لیا ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عرض یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی کتابوں میں جو چیزیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے تو یقیناً ہم کوئی بھی شیعہ ہے وہ اس کو قبول کرے گا، اور اس شہادت کو چونکہ تاریخ کا سب سے دردناک ترین واقعہ ہے اور اس کے ہم قائل ہیں، تو بحث یہاں سے شروع یہ ہو جاتی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں، ظلم کی انتہا ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام کے تمام اہل بیت سادات اعظام کی جد ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے کچھ صحابہ نے جا کے تجمع کر دیا، خاندان نبوت پر جو خاندان تھا، جو گھر تھا، جو اہل بیت کا گھر تھا، ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور یہ واقعات پیش آئے ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں لکھی ہے، اور اس کے اشارے جیسے عرض کر چکے ہیں کہ مخالفین کی کتابوں میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بس اس میں ہم شک نہیں کر سکتے، چاہے جو بھی ہو جائے یہ وہ مسلمات ہے کہ جس سے ہم ہٹ نہیں سکتے۔ ہم کسی کے مذہب پر اٹیک نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے مسلمات ہوتے ہیں جسے ہم کسی طریقے سے بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ جیسے مثلا دوسرا اگر آپ مسئلے کو دیکھیں جو مسلمات ہے، یعنی مسئلہ خلیفۃ بلا فصل حضرت امیر المومنین علیہ السلام، جو کہ ہم رسول اللہ کے بعد حضرت امیر علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لاکھ دفعہ کوئی کوشش کرے، شیعہ مذہب کے یہ وہ مسلمات ہے کہ جس سے کوئی بھی شیعہ انکار نہیں کرے گا اور کر بھی نہیں سکتا، چونکہ اس کا اگر انکاری ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ شیعہ سے خارج ہے۔ تو یہی جو چیز ہے وہ ہے حق کے دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ حق ہے کہ جو شہادت ہوئی ہے، جو ظلم کر چکے ہیں کچھ لوگ، تو ہم اس کے مکمل طور پہ ان سے اعلان براءت بھی کرتے ہیں، اور ان اشخاص سے ہمارا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، اور ان اشخاص کو ہم قطعی طور پہ اچھا نہیں مانیں گے، چاہے جو کوئی بھی آ جائے، جو کوئی بھی کہیں، چاہے جس کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ وہ مسلمات ہے کہ جسے ہم کسی طریقے سے بھی ہٹ نہیں سکتے۔ اور یہی چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمات میں سے وجود نازنین حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت، چونکہ ہم اس چیز کے قائل ہیں، اور یقیناً ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ ان ظالمین سے یقیناً انتقام بھی لیں گے، اور چاہے وہ آج کے ظالمین ہیں یا اس زمانے کے ظالمین تھے۔ بہرحال اولاً یہ ہے کہ جو بحث ہم کل بھی کر رہے تھے کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، ہم مصلح ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، امت کے درمیان اصلاح کر رہے ہیں، اور ہم کوپریٹ کر رہے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، کسی طریقے سے ان کے ساتھ تھوڑا سا صلح صفائی کریں گے۔ ہم یہ چیز جو ہے شہادت حضرت صدیقۃ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس مسئلے کو بیان نہیں کر رہے ہیں، ایام فاطمیہ کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹے اتفاق اور اتحاد کے اوڑ میں اہل بیت کے حق سے انکار کر رہے ہیں۔ اب یہ اشخاص جو ہے جن کو بڑے لوگ ان سے مطمئن بھی ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ اس قسم کے جو فاسق علماء ہے، جو اس قسم کی یعنی شیعہ مذہب کو چیلنج کرتے، ذات خود شیعہ ہو کے شیعہ کے اعتقادات پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو لوگ بڑے ان کے فینس بھی ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا عالم ہے، مثلا وہ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ کہتے بھی ہے کہ میرا تعلق مثلا دیوبند سے ہے، لیکن میں یہ شیعہ عالم کو پسند کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شیعہ عالم جو ہے وہ ان کے عقائد کی تصدیق کر رہا ہے، تائید کر رہا ہے، دشمنان اہل بیت پہ رحم کر رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو دیوبندی نوجوان ہے، یہ اس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ یا دوسرے آپ مسالک میں دیکھتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں میرا مسلک اہل حدیث ہے، لیکن میں شیعہ عالم کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہ افراد جو ہے وہ
ان کی کیا جگہ ہے اور یہ واقعاً یعنی اپنی مذہب پر باقی ہے یا یہ کیا ان کے حالات ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، کتاب ہے مسند و امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے یہ کتاب ہے، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 235 پہ یہ روایت ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہیں اگر پوری روایت آپ نے اس کا ملاحظہ کرنا ہے تو مسند الامام الرضا علیہ السلام، اس کتاب میں روایت طولانی ہے، لیکن یہاں پر یہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے جو کہ نقل کرتے ہیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کون ہے، شیعہ کون ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ شیعہ جو ہے وہ کون سے لوگ شیعہ ہوتے ہیں۔ شیعہ کی تعریف ضروری ہے کہ ہم سیکھیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے شیعہ کون ہے۔ شیعہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا المسلمون لامرنا، شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے امر کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، ان کے سر ہمارے امر کے مقابلے میں، ہمارے حکم کے مقابلے میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں ہمارے شیعہ اس چیز پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز شیعتنا المسلمون لامرنا، دوسری چیز یہ ہے کہ الآخذون بقولنا، جو بھی کام کرتا ہے ایک شیعہ کرے گا وہ ہمارے حکم کے مطابق کرے گا۔ حکم سے کیا مراد؟ یعنی ہمارے قول، فعل اور کردار کو دیکھ کے عمل کرے گا، یعنی ہمارے سنت پر عمل کرنے والا آدمی ہوگا۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک چیز جو ہے ہمارے امر کے مقابلے میں یہ شیعہ اس سر پر تسلیم ہوگا، ایک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے ہمارے سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا، ہمارے قول اور کردار کو یہ لے گا، یعنی یا فعل معصوم پہ عمل کرے گا یا گفتار معصوم پہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں المخالفون لأعدائنا، ہمارے دشمنوں سے مخالفت رکھے گا، جو بھی ہمارے دشمن ہے، چاہے وہ جس دور کے یعنی اس دور کا دشمن ہے یا اس دور کا دشمن تھا، کسی اعتبار سے بھی کوئی بھی دشمن ہے، اس دشمن سے یہ شخص عداوت کرنے والا ہوگا، یعنی وہ ہمارے دشمن کو کسی طریقے سے اس کے اوپر رحم نہیں کرے گا، وہ ہمارے دشمن سے کوئی صلح نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یعنی تین چیزیں ہو گئی شیعہ کی تعریف میں۔ شیعہ کی تعریف میں حضرت امام رضا علیہ السلام، حضرت شاہ خراسان فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ شخص جو ہے ہمارے امر کے سامنے تسلیم ہوگا، ہماری سنت، گفتار اور ہمارے فعل کے مطابق عمل کرے گا، اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے والے دو آپشن جو ہے یہ ولایت میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کے دل میں ولایت ہوگی، اور یہ جو آخری والا حصہ ہے کہ ہمارے دشمنوں سے بیزاری کرے گا، بیزار ہوگا یہ شخص۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فرمایا فَمَن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَّا، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ذات خود اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے لیکن یہ عمل انجام نہیں دے رہا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق مذہب شیعہ، مذہب امامیہ، مذہب اہل بیت علیہ السلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہیں سے آپ اہمیت تبرہ، اور تبرہ یہی چیز ہے کہ آپ دشمنان اہل بیت سے برات کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تبرہ۔ اہمیت تبرہ، اہمیت مخالفت دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے، اسی روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور جہاں تک عداوت کا مسئلہ ہے، اس پر بھی تھوڑی سی ڈسکس کر لے کہ عداوت جو ہے وہ کس حد تک عداوت ہے۔ ایک شخص جو ہے ذات خود
اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، ان کے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کر رہا ہے، جو کہ ثابت شدہ دشمن ہے اس کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس شخص کے بارے میں تو ہم نے تقریباً 4 سے 5 احادیث کل کے جلسے میں ہم نے پڑھ لیے تھے، آپ میں سے جو حضرات ہوں گے انہوں نے سنا بھی ہوگا کہ ان میں سے کچھ افراد جو تھے جو کہ وہ افراد جو دشمنان اہل بیت سے بھی اظہار محبت کرتے تھے اور یا رحم کرتے تھے ان کے اوپر، اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے، تو یہ ان افراد کا کیا تھا کہ انہوں نے یہی جملہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں، یعنی مذہب شیعہ میں سے یہ افراد نہیں ہیں، اہل بیت کی یہ لوگ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ احادیث میں یہ چیز وارد ہوئی تھی، ان کو میں دہرانا نہیں چاہ رہا۔ اب بات یہ ہے کہ عداوت کس حد تک ہے، عداوت کیا چیز ہے؟ اہل بیت کے ساتھ عداوت، اہل بیت کا دشمن کون ہوتا ہے؟ اہل بیت کا دشمن، اس سوال پہ آپ نے غور فرمایا ہے کبھی؟ اہل بیت کا دشمن کون ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایک روایت جو ہے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کتاب بہار الانوار میں، بہار الانوار جلد نمبر 27 میں صفحہ نمبر 222 پہ یہ روایت موجود ہے۔ مذہب شیعہ کی بات کر رہے ہیں کہ کون ہوتا ہے وہ شخص، کون ہوتا ہے اہل بیت کا دشمن، کون ہوتا ہے اہل بیت کے ساتھ عداوت کرنے والا شخص۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اصل میں روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، یہاں سے ہم استدلال کریں گے۔ فرمایا کہ حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، جنت جو ہے اس شخص کے اوپر حرام ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے جہنمی ہے، اللہ کے نزدیک یہ مورد عذاب ہے یہ شخص کہ جو اہل بیت پہ ظلم کرے۔ اب ظلم کا آپ ہاتھ تک خود دیکھ لیجئے کہ ظلم کا جو دائرہ ہے وہ کس قدر وسیع ہے۔ ظلم کہتے کس چیز کو ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو ہم ذرا دیکھ لیں کہ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں۔ ظلم اس چیز کو کہتے ہیں کہ مثلا ایک مثال سے آپ کے لیے واضح کر دوں، مثلا ایک چیز جو ہے وہ ایک ظرف ہے، گلاس ہے، ایک گلاس جو ہے وہ پانی کے لیے بنا ہے، پانی کے لیے بنا ہے، اس میں لوگ پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے لیے گلاس بنا ہے، آپ نے کیا کر دیا؟ مثلا میں یہ مثال معذرت کے ساتھ پیش کروں، آپ نے اس گلاس میں گندگی ڈال دی، اس میں آپ نے گندگی کے لیے اس گلاس کو استعمال کر لیا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو چیز، جس چیز کا حق ہونا چاہیے اس حق سے جو بندہ گریز کرے، اس حق کو چھوڑ دے، جس چیز کا جو جگہ ہوتی ہے رکھنے کی، جس چیز کی وہ آپ نے نہیں رکھی، جائگہ کو آپ نے چینج کر دیا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے اوپر ظلم کا احاطہ یہ ہے کہ حد و حدود یہ ہے کہ مثلا جو جائگہ اللہ نے ان کے لیے قرار دی تھی کہ بھئی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اس میں سے سب سے پہلا حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اب یہ کوئی شخص آگے حضرت کا حق غصب کرے، یقیناً یہ ظلم ہے اہل بیت کے اوپر، اہل بیت کے اوپر ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ دوسری چیز جو ہے، اہل بیت کے وہ حقوق جو کہ خداوند متعال نے ان کے لیے مشخص کرائے، مثلا اہل بیت کے نام، مثلا نام حضرت امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین کا لقب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ ایک شخص نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور یہ نام اس نے لے کے کسی اور کے ساتھ لگا دیا، ظلم ہے اہل بیت کے اوپر، یہ جو ہے مختص ہے امیر المومنین یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے جیسے صدیق حدیث میں وارد ہوا ہے، صدیق اکبر جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے،
فاروق اعظم، یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ان ناموں کو جو رسول اللہ نے جس شخص کے لیے متعین کرا دیے، اس کے اوپر حملہ کر دینا یہ خود اہل بیت کے اوپر ظلم ہے۔ اہل بیت مقام وہ مقام جہاں پر رسول اللہ تشریف فرما، یعنی مسند رسول پر بیٹھنے کا حق اہل بیت علیہ السلام میں سے جو 12 امام ہے ان کا حق ہے۔ کوئی اور آ کے اس جگہ پہ بیٹھ گیا، یہ ظلم ہے اہل بیت پر۔ اہل بیت کے ساتھ عداوت رکھنا، چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے عداوت کر رہا ہے، ظلم ہے۔ اہل بیت کے فضائل میں شک کرنا ظلم ہے۔ جو مختص ان کے لیے فضائل اللہ نے قرار دیے ہیں، مثلا ساقی کوثر جس کو کہتے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ساقی کوثر نہیں ہے، خدا ساقی کوثر ہے۔ مثلا اس قسم کی چیزوں کو رکھنا، یا مولود کعبہ کا لقب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، کوئی شخص جو ایسے ماننے سے انکار رکھا، بغض حضرت امیر میں، یہ سب کے سب جتنی بھی ہزاروں مثالیں آپ اپنے ذہن میں لے آئیں، ہزاروں مثالیں اپنے ذہن میں لے آئیں، کوئی شخص اگر ان چیزوں کا جو اللہ نے قرار دیا اس کا انکار کر رہا ہے، یہ شخص جو ہے اہل بیت کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اہل بیت کا یہ ظالم ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، اہل بیت کے اوپر جو ظلم کرے، وعلی من قتلہم، یا ان کو قتل کرے۔ اہل بیت کا قاتل ہے، اہل بیت کا قاتل ہے، اس کے اوپر جیسے مثلا ہمارے مختلف جتنی بھی ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں، ہمارے امام ہیں، وہ قتل ہوئے ہیں، ان کے قاتل موجود ہے تاریخ میں۔ اہل بیت کے قاتل ہے، رسول اللہ کی شہادت سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک جس نے بھی اہل بیت کو قتل کیا، جس نے بھی اہل بیت کو قتل کیا، یہ شخص جو ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اور ایک جملہ اس میں اضافہ کروں کہ فرمایا وَعَلَى الْمُعِينِ عَلَيْهِمْ، اور یا اس شخص کے ساتھ مدد کرے۔ یہ جملہ یہ تھوڑا سا تفسیر والی بات ہے، پہلے قتل اہل بیت کے بالکل واضح ہے، لیکن یہ جو شخص جو ان کی مدد کر رہا ہے، کیسے مدد کر رہا ہے؟ مدد اس طریقے سے کر رہا ہے کہ یا تو اس دور میں موجود تھا، جیسے حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت کربلا میں واقعہ ہو رہی ہے، لوگوں نے لشکر یزید کے ساتھ مل کے حضرت کی دشمنی کی، کسی نے تلوار اٹھایا، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے تیر اٹھایا، ان کا معین بنا، ان کا مددگار بنا، یا جو ہے وہ مددگار نہیں تھا، جو وہ روایت ہے کہ جہاں پہ ایک شخص جو ہے وہاں پر لے گیا تھا یزید کے لشکر میں، تو کسی معصوم سے کہا کہ میں نے آپ کی جد کے اوپر نہ نیزہ مارا ہے، نہ تیر، نہ پتھر، کچھ بھی نہیں مارا میں نے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر بھی ظالم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں مجبور۔ تو اس نے کہا اسی جگہ پر جو آپ نے لشکر کو بڑھا دیا، آپ وہاں پر گئے اور وہاں پر لشکر زیادہ دیکھنے لگ گیا۔ اس نے کہا میں تو ایک شخص تھا۔ انہوں نے کہا تو ایک شخص تھا، لیکن تیری وجہ سے وہ جو ایک بندے کا اضافہ ہو گیا، تو نے قتل حضرت سید شہداء علیہ السلام میں حصہ لیا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہی جو لشکر تھوڑا سا زیادہ لگنے لگ گیا، یعنی ایک طرف جو ہے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام اور دوسری طرف تو جو لشکر بنایا ہوا ہے اس کا ایک حصہ تو بھی بنا۔ بے شک وہ 9 لاکھ کا لشکر تھا، یا زیادہ، تاریخ میں زیادہ لشکر بھی لکھا ہے، ان میں سے ایک نفر آپ اس میں سے اضافہ ہو گئے، تو یہ آپ نے ظلم کر دیا۔ قتل حضرت سید شہداء میں آپ نے حصہ لیا، قتل حضرت سید شہداء علیہ السلام میں۔ اب یہ تو بظاہر اس زمانے میں لوگ جو کہ اہل بیت کے قتل میں مشارکت کرتے تھے، اہل بیت کے قتل میں شرکت کر لیتے تھے، خود یا نیزہ اٹھا رہا ہے، یا تیر اٹھا رہا ہے، یا تلوار اٹھا رہا ہے، یا کچھ بھی نہیں کر رہا، جا رہا ہے فقط اہل بیت علیہ السلام، یعنی ان دشمنان کے ساتھ مل کر لشکر میں حصہ لے رہا ہے۔ ایک تو اس قسم کا معین بنتا ہے انسان، اس قسم کا۔
ایک معین جو ہے جس کا اشارہ زیارت عاشورہ میں بھی موجود ہے، زیارت وارثہ میں بھی موجود ہے، جہاں کہ فرمایا کہ خدا کی لعنت ہونا اشخاص کے اوپر، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ، خدا کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جس نے تجھے قتل کیا، اور پھر فرمایا کہ ان کے اوپر بھی لعنت ہو کہ جو مددگار ہوئے، اور ان کے اوپر بھی لعنت ہو کہ جو اس چیز پر راضی ہوئے۔ اللہ اکبر، راضی ہونے والا، یعنی 3 اشخاص ہیں، معین میں 3 اشخاص شمار ہو جاتے ہیں۔ ظالم کے ساتھ فزیکلی مدد کرنا، قتل اہل بیت میں علیہم السلام میں، ظالمین کے ساتھ زبان سے مدد کرنا، یعنی ان کے اس ظلم پہ راضی ہونا، اور تیسری چیز جو ہے یعنی ظالمین قلباً اس کے اوپر راضی ہونا۔ یہ تینوں کے تینوں افراد جو ہے یہ ظالم ہے اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ معین ہے، مددگار ہے اس ظالم کے جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا تھا۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آج کے دور کا جو شخص ہے وہ ظالمین کے دفاع کرنے والا ہے۔ آج کل کا جو ملا ہے، صاف الفاظ میں کہہ دوں، ظالمین کے، چونکہ اس دور میں تو اہل بیت نہیں ہے، لیکن یہ ظالمین جنہوں نے ظلم کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، یہ شخص ان کی دفاع کر رہا ہے۔ دشمنان حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اس کا دفاع کر رہے ہیں کھلے عام۔ دشمنان حضرت امیر المومنین، جمل ہے، نہروان ہے، صفین ہے، اس کے ان اشخاص کی یہ دفاع کرنے والا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ جنگ صفین جو ہے وہ ایک اجتہادی غلطی تھی۔ یہ سوال ہے، اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اور بات جو ہے وہ بہرحال اس کا کچھ ہو نہیں سکتا، ایک اجتہادی غلطی تھی۔ جو شخص تھا وہ بھی صحابی رسول تھا، مجتہد تھا، اجتہاد کر لیا، اجتہاد میں غلطی کی اور یہ ہو گیا۔ اولاً تو یہ اجتہاد کس قسم کا اجتہاد ہے کہ جو یہ شخص جو ہے اس کو غدیر بھی بھول گیا تھا، یہ اتنے سارے فضائل بھول کے یہ شخص جو ہے وہ اجتہاد پہ غلطی ایک جگہ پہ ہو جاتی ہے، 100 دفعہ پہ آپ غلطیاں کرو گے، یہ کوئی اجتہاد ہے؟ اولاً تو یہ عقل کے مطابق یہ چیز کوئی نہیں ہے، عقل تو بالکل اسے منافی ہے، کوئی بھی عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ شخص کوئی غار سے نکلا تھا کہ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، جس کو آپ یہ عشرہ مبشرہ کی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ 10 افراد جو کہ رسول اللہ کے بڑے خاص الخاص ہوا کرتے تھے، اس میں سے ایک امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور اس شخص کو بھی، یہ شخص جو ہے اس کو بھی عشرہ مبشرہ میں شامل کرتے ہیں۔ بھئی تو عشرہ مبشرہ میں خود بھی ہے، لڑ کس سے رہا ہے؟ لڑ بھی اسی سے رہا ہے جو عشرہ مبشرہ میں موجود ہے۔ تیرا کس قسم کا اجتہاد ہے؟ اس اجتہاد سے تو خدا کی امان ہے کہ جو اجتہاد اس قدر ضعیف ہے کہ بھئی اجتہاد تو مشکل مسئلوں میں انسان غلطی کر دیتا ہے، جہاں پر کوئی نصوص جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل واضح اظہر من الشمس ہے، تو یہ تو بالکل جو ہے آپ قرآن کی جو ہے سیدھے آیت کی آپ وہ کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اولاً تو ان کی اجتہاد کی سمجھ نہیں آتی، بہرحال ان کی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ شخص جو ہے جو کہ جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ لڑا، اس کی دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے اہل بیت کو شہید کیا تھا، ان لوگوں کو چھوڑ کے یہ لوگ الٹا کس پہ بلیم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جنہوں نے شہید کیا تھا وہ خود شیعہ تھے۔ یہ بھی ایک چیز ان کی بڑی وہ ہے۔ تو یہ جو آج کل کے دور کا جو شخص ہے جو کہ مظلومیت اہل بیت پر پردہ ڈالنے والا ہے اور ان کے جو دشمن ہے ان کی کھلا کھلم دفاع کر رہا ہے، یہ شخص بھی معین ہے اس قاتل کا جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کو قتل کرایا۔ اس کے اوپر بھی جنت حرام ہے رسول اللہ کے حدیث کے مطابق۔ اور
ایک جملہ جو کہ نہایت ہی مہم ہے، وَعَلَى مَنْ سَبَّهُ وَعَلَى مَنْ سَبَّهُمْ، اور یا اہل بیت کو گالی گلوچ کرے، گالی دے، اہل بیت کے اوپر سب کرے، اہل بیت کے اوپر لعن و نفرین کے لیے، نعوذ باللہ، یہ شخص جو ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں میں اب ان چیزوں کی طرف کیا اشارہ کروں کہ جن لوگوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر خود اپنے آپ کو صحابی کہہ کے 100 سال تک یہ لوگ جو ہے مساجد میں لوگوں کو خرید کے انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر لعن و نفرین کی، یہاں تک مظلومیت کی یہ انتہا ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان افراد کے ساتھ صلح کر رہے تھے تو اس میں بھی انہوں نے لکھ دیا تھا کہ میرے بابا حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر صاب نہ کیا جائے، یعنی کس قدر تکلیف ہے اہل بیت کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مظلومیت کی داستانیں بھری ہوئی ہے۔ امام بیٹا، امام والد، بیٹا بھی امام ہے، والد بھی امام ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آج خندق کے موقع پر فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کا یہ حدیث نقل ہوئی طرفین کی کتابوں میں موجود ہے، اور خیبر پر کہہ دیا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا قَرَارًا غَیْرَ فَرَار، کل میں یہ علم اس شخص کو دوں گا جو کہ مرد ہوگا، رجل ہوگا، مرد ہوگا، اور وہ قرار ہے، غیر فرار ہے، وہ فرار نہیں کرے گا۔ اور جس شخص کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، علی اس کا دروازہ ہے، اور جس شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور میں حق کے ساتھ ہوں، اور حق علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ فرمایا، اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث جس میں سے معروف غدیر کا واقعہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ سب ان سب چیزوں کے فضائل کے باوجود بھی یہ لوگ اس قدر صاب اور نفرین کر رہے ہیں اپنے آپ کو صحابی رسول، یعنی معاویہ کے دور میں معاویہ کے لوگوں نے 100 سال تک اس شخص کے اوپر لان تان کرتے رہے کہ جن کے بارے میں فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ظلم کی ایک ایسی داستان ہے کہ خود حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح نامے میں لکھتے ہیں کہ اس شخص سے معاویہ کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں کہ معاویہ، صلح کے شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ میرے بابا علی پر صاب اور نفرین بند کر دیجئے۔ اللہ اکبر، یعنی بغض کی انتہا ہے۔ اور ایک اشارہ میں مزید بھی کرتا جاؤں کربلا کی طرف، چونکہ بات جو ہے ادھوری نہ رہ جائے کہ ظلم کی کیا داستانیں بھر گئی، ظلم کے تاریخ کے اوراق ظلم سے بھر گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب حضرت سید شہداء علیہ السلام میدان کربلا میں جب حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک طویل خطبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور اس خطبے میں فرمایا کہ آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، میں نواس رسول اللہ ہوں، میں فرزند حضرت زہرا ہوں سلام اللہ علیہ۔ تو دیکھا کہ لشکر والے دیکھ رہے ہیں، اور اس لشکر میں شقی جو کہ ابن سعد ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے عمر ابن سعد یا عمر ابن سعد، یہ شخص جو ہے صحابی کا بیٹا ہے، اور کیا خوب اس نے اجر رسالت ادا کر دی۔
قسم خدا کی اگر تھوڑی سی عقل کی بات ہو تو بندی کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے، اور عقل جو ہے وہ اگر سوچ اور غور اور فکر آپ کریں عقل کے ذریعے سے تو سمجھ جاؤ گے۔ صحابی رسول ہے عمر بن سعد، یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے دیکھ لیا کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام اپنی دفاع میں کہہ رہا ہے کہ میں فرزند رسول اللہ ہوں، میں فرزند دختر رسول اللہ ہوں، تو اس شخص نے کہا کہ ہم تجھ سے جو بغض رکھ رہے آئے حسین سن لے، اور تاریخ میں یہاں تک لکھ دیا کہ یہ اپنے گھوڑے پر جو بیٹھا تھا تو تھوڑا سا ایسے اٹھ کے اپنے گھوڑے پر اٹھ کے اس نے کہا بے بغض ابیک، ہم تیرے والد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بغض میں تجھے شہید کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی واقعہ کربلا جو ہے یہ ہوا بھی بغض علی پر ہے، اور یہ ظلم کی داستانیں ہیں، نفرت کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک گئی۔ اور صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد کیا یہ سانپ کو یہ جو لعن و نفرین کر رہے تھے نعوذ باللہ اس کو بند کیا گیا تھا؟ نہیں عزیزان محترم، بند نہیں کیا گیا، تاریخ میں موجود ہے، پھر بھی کرتے رہے۔ بنی امیہ کی عادت یہ ہے کہ یہ اپنے قول اور فعل پر کبھی بھی یہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے، اور مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ جن کے ساتھ چاہے جو بھی کر دیا جائے ان سے صلح کرے، یہ صلح کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ عمل نہیں کریں گے، اور چاہے ان کے ساتھ جنگ کرو صلح کرو، کچھ طریقہ بھی ان کے ساتھ کیا جائے، یہ ایسے دشمن ہیں جو کسی طریقے سے بھی بات نہیں آئیں گے۔ ایک جو اس صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک فائدہ یہی تھا کہ جہاں پہ جو قول اور پیمان جو باندھ دیے گئے تھے، اور اس میں سے قول اور پیمان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یزید کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، بعد میں اسی یزید کو انہوں نے خلیفہ بھی بنا دیا۔ معاویہ نے اپنی خود کے قول پر عمل نہیں کیا، اور ایک نامہ جب یہ دنیا سے جا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے صاف لکھ دیا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ بنے گا۔ تو ان لوگوں نے جس طریقے سے یہ قول اور پیمان پر ان کو زیر پا کرنے والے لوگ تھے، یہ پیر میں یہ ان کے لیے کوئی عہد پیمان اور کوئی چیز ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کے برکات ہے، جہاں پہ ثابت کر دیا، چونکہ اہل بیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک سب کا مشن ایک ہے، سب کی بات ایک ہے۔ تو یہاں پر جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جو عظیم ایک مسئلے کو حل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر ان کے ساتھ صلح بھی کرے، یہ صلح بھی کرنے کا بھی ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، چونکہ یہ ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہو سکتے، اور یہ جو ہے اپنے اس پہ یہ، چونکہ دیکھیں اگر یہ صلح مسئلہ نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ کل جو ہے وہ کوئی یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ اہل بیت جو ہے وہ ہمیشہ لڑتے رہے۔ مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جنگ ہوئی، پھر حضرت سید شہداء علیہ السلام کی جنگ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مزید جو اختلافات بہرحال تھے، تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ صلح کر دیتے تو یہ بڑے اچھے لوگ تھے، مان جاتے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ ان کے ساتھ صلح بھی کی جائے، یہ صلح بھی کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ جو داستانیں ہیں ظلم کی، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ داستانیں تواریخ میں لکھی ہے۔ اب بات جو ہے، ہماری وقت بھی زیادہ نہیں بچا، انشاءاللہ العزیز کل کے جلسے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز مہمانوں کو بھی دعوت کریں گے کہ وہ بھی اپنے اظہار رائے کریں اس موضوع پہ، چونکہ نہایت ہی مہم موضوع ہے۔ ایک روایت جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ جو ہے کتاب احقاق الحق میں مرحوم شہید ثالث نور اللہ شستری، یہ اپنی شہرت آفاق کتاب احقاق الحق میں، جو کہ دفاع اہل بیت میں لکھی گئی ہے، جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 225 پہ اس روایت کو لے کے آتے ہیں، اور یہ اہل نار کے علامات، دیکھیں شیعہ کے علامات ہم نے پڑھ لیے، پھر جو حرمت جہنم والی بات ہوئی،
یہاں پر یہ جو ہے روایت جو ہے اہل نار جو ہے ان کی کیا علامات ہیں؟ فرمایا ان لأہل النار علامات، فرمایا اہل نار کے کچھ علامات ہے، یعرفون بہا وہی الہاد لاولیاء اللہ، فرمایا ان لوگوں کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا یعرفون بہا، یعنی ان چیزوں کو جاننا جو ہے یہ ضروری ہے کہ جان لیا جائے، اور اس میں سے پہلا کیا ہے؟ وہی الہاد لاولیاء اللہ، یہ سب سے پہلے اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، والموالات لاعداء اللہ، اور دشمنان اہل بیت سے یہ لوگ ولایت رکھتے ہیں، موالات رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خدا کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں، خدا کے اولیاء سے یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ان سے عداوت رکھتے ہیں۔ روایت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہے۔ تو اہل نار کی اس قسم کی جو حرکت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اولیاء خدا سے یہ لوگ ان کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، الحاد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور خدا کے دشمنوں سے، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے۔ اب یہ شخص جو ایسا کر رہا ہے یہ کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ناسبی کا، ناسبی ہے یہ شخص، اور ناسبی شخص وہ بدترین شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ ناسبی شخص، ناسبی کی کیا تعریف ہے؟ ناسبی وہی ہوتا ہے جو اولیاء خدا سے الحاد رکھنے والا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق، اور دشمنان خدا سے محبت کرنے والا ہے، موالات رکھنے والا ہے، یہ شخص ناسبی ہے۔ ناسبی کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو ان ناسبا شفع کل نبی مرسل وملک مقرب وما شفعوا، فرمایا کہ اگر ایک ناسبی کی کوئی اگر شفاعت کرنا چاہے، مثلا ایک ناسبی ہے جو کہ اولیاء خدا سے دشمنی رکھتا ہے، دشمنان خدا سے دوستی رکھتا ہے، یہ ناسبی جو ہے اس شخص کی یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی شفاعت کرنا چاہے، اور یہ حدیث ثواب الاعمال میں لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 472 پہ، فرمایا لو ان ناسبا شفع لہ، اگر کوئی بندہ یعنی لو ان ناسبا شفع لہ، اگر ایک ناسبی کی کوئی شفاعت کرنا چاہے، کل نبی مرسل، چاہے وہ تمام انبیاء مرسل جو ہے وہ کھڑے ہو جائے، کہے کہ بھئی ہم اس ناسبی کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں، یا جو ہے تمام کے تمام مقرب فرشتے وہ جو ہے وہ کھڑے ہو جائے اور کہے کہ وہ ملک مقرب، اور ملک مقرب کھڑے ہو جائے، کہے ہم اس ناسبی کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں، تو ما شفعوا، یہ تمام کے تمام مل کر بھی ایک ناسبی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک جواب ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خدا چاہے تو یہ ظالمین کی بھی شفاعت کر لے، ظالمین کو بھی بہشت میں ڈال دے، خدا کے کچھ قانون ہوتے ہیں اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے جو دشمن اہل بیت ہے، یقیناً یہ شخص جو ہے وہ ناسبی ہے، اور ان مقدس ایام میں زیادہ سے زیادہ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہیے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ میں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔